الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من عوانه وانصاره وشیعته۔ ناظرہ تلاوت کے قواعد، حصہ دوم، درس ہشتم۔ قرآن کریم کے بارے میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا تبیان ہے، یہ ایسی کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے کہ جس کے ستون منہدم نہیں ہوتے، اور وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا وہاں گزر نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں۔ تو یقیناً قرآن کریم باعظمت کتاب ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت، بلکہ اس سے پہلے بھی کہ سید الانبیاء کے فرمان کے مطابق ایسی کتاب ہے النظر فی المصحف عبادہ، ایسی کتاب ہے کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ افضل اعمال امتی قراءۃ القرآن، میری امت کے لوگوں کے افضل اعمال یہ ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی قراءت ہے۔ جس کتاب کا دیکھنا عبادت ہو، اس کی قراءت کا یقیناً کتنا اجر و ثواب ہوگا، اور یقیناً وہ اس کی قراءت افضل عبادت ہونی چاہیے۔ تو ہم قراءت کے بارے میں جو قواعد ہیں اور قانون وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس جگہ پہ ہم پہنچے کہ وہ حروف کچھ ایسے اس قسم کے ہیں کہ جو لفظ کا جز ہوتے ہیں، جز ہونے کے باوجود پڑھے نہیں، لکھے نہیں جاتے بلکہ پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ لکھے نہیں جاتے لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم تھی کہ وہ حروف لفظ کا جز نہیں ہوتے، جز بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی قراءت کی جاتی ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسے واو اور یا جو ہا ضمیر کے اشباہ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اس ضمیر کو کھینچیں، اگر کسرہ ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے ضمیر کو تو یا پیدا ہو جائے گی، یا وجود میں آ جائے گی۔ اگر اس ضمیر کے اوپر ضمہ اور پیش ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنے سے واو وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ واو اور یا جو ہا ضمیر کے اشباہ اور اس کو کھینچ کر کشش کے ساتھ پڑھنے سے وجود میں آتے ہیں، یہ ایسے حروف ہیں واو اور یا جو لفظ کا جز نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ پڑھے جاتے ہیں۔ ہا ضمیر اشباہ کا پہلے معنی کیا ہے؟ اصطلاح قرأت میں اس کا معنی حرکت کو اس طرح کھینچنا، حرکت یعنی زبر زیر پیش، اس کو اس طرح کھینچ کے پڑھنا کہ زبر سے الف اور زیر سے یا اور پیش سے واو وجود میں آ جائے۔ یہ ہوتا ہے ایسے، اور اس طرح ہے کہ اس کو جب کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ یعنی اس میں اتنی خوشبو آنی چاہیے، الف کو اس زبر کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے، زیر کو اس طرح پڑھا اس کو پڑھنا چاہیے کھینچ کے، اسی طرح پیش اور ضمہ کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ ان سے یہ حروف وجود میں آ جائیں، پیدا ہو جائیں۔ ہا ضمیر جو لفظ کے آخر میں آتی ہے، اس کا یہ ہا ضمیر جو حرف کے آخر میں آتی، مثلا فی ہے، لہو، من ہو،
یہ جو آخر میں آ رہی ہے لہو فیہ، یہ ضمیر اشباہ ہے، یعنی اس کو لہو کو، ہوا کو، لہو اور فیہ، اب ہی کے ضمیر کو کھینچ کے پڑھیں گے تو اس سے ایک اس پہ یا پیدا ہو جائے گی، یا وجود میں آ جائے گی۔ لہو میں پڑھیں گے تو واو وجود میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے، یہ کب اشباہ ہوتی ہے یہ ضمیر، یعنی کب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو اس سے واو اور یا وجود میں آئے گا، یہ حرف وجود میں آئیں گے کب؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے والا، اس ضمیر سے پہلے والا حرف، جس طرح لہو ہے، ہو سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اسی طرح فیہ، یہ انہوں نے مثال فیہ والی نہیں دی چونکہ اس سے پہلے والی وہ شرط نہیں پائی جاتی، متحرک نہیں ہے۔ ہی کی مثال ہے اور ہو کی مثال ہے لہو میں، تو یہ جیسے اس کی مثال دیں، بے ہی لہو مالو، یہ جب پڑھیں گے تو اس کو بے ہی پڑھیں گے، یعنی یا اس میں کے بعد پیدا ہو جائے گی، لہو میں واو، مالو میں بھی واو۔ اب یہ ہا ضمیر اشباہ کو کس طرح مشخص کریں گے؟ سوال یہ ہے، دیکھیں ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں ہا ضمیر ہے، پڑھنے والے شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضمیر، یہ ہا جو ضمیر ہے آخر میں یہ اشباہ ہے، یعنی اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے کھینچ کے کہ واو پیدا ہو جائے اور اس سے یا پیدا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں، اس کے آگے ایک چھوٹی سی وہ واو جو وہ ضمیر جو جس کے اوپر پیش ہے، جس سے واو وجود میں آئے گی، اس کے آگے چھوٹا سا واو لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کی رہنمائی ہو سکے، اور اسی طرح وہ ضمیر جو جس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اس کے آگے چھوٹی سی یا کو لکھا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ہا ضمیر اشباہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے کشش کے نتیجے میں جب پڑھیں گے اس کو کشش کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یا اور واو وجود میں آئے گی۔ یہ مثال دے رہے ہیں، جیسے انہو، اب ہو کے بعد چھوٹی سی واو لکھی، بالکل معمولی چھوٹی سی، یرہو، عبادہ، عبدہ، ربہ، معہ، فی بطنہ، لقومہ، من دونہ، یہ وہ ضمیر، یہ ہے ضمیر اشباہ کے موارد تھے۔ 3 مثالیں، کچھ مثالیں انہوں نے تقریباً 6 مثالیں انہوں نے ضمیر جو جس کے اوپر پیش ہے واو، اس میں کس کے کھینچ کے پڑھنے کے نتیجے میں واو آئے گی وجود میں، اور 3 مثالیں وہ ہے ضمیر اشباہ جس سے یا وجود میں آتی، اس کی دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم وضاحت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہا ضمیر مندرجہ ذیل 3 صورتوں میں اشباہ نہیں ہوتی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 3 وہ موارد اب بیان کر رہے ہیں کہ جن موارد اور جن مقامات پر ضمیر کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، ضمیر اشباہ نہیں ہوتی، یعنی ضمیر کو، اس ہا ضمیر کو کشش کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے اور اس سے واو اور یا بھی وجود میں نہیں آئے گی۔ پہلا مقام، ہا ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، من ہو، اب یہاں پہ ہو سے پہلے، ہا ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہے، جب ساکن ہے تو وہ شرط مفقود ہوگی اشباہ والی، اب اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اور اس کے واو بھی پیدا نہیں ہوگی، وجود میں نہیں آئے گی۔ جیسے من ہو، الیہ، دن ہو، فاعبد ہو، اب یہ قانون، اس کا مطلب یہ ہو کہ جب بھی انسان قرأت قرآن کر رہا ہو، تلاوت کرتے وقت یہ متوجہ رہے، اگر وہ شرائط ہا ضمیر اشباہ والی ہیں تو اس کو کھینچ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ ضمیریں نہیں، مثلا اشہد ان محمدن عبدہ پڑھیں گے، اس کو اشباہ ہے، یعنی اس کو شرط پائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر کہ جہاں شرط مفقود ہے وہاں اس کو اشباہ نہیں کر سکتے، کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے یعلمہ، یعلمہ، فبشرہ،
یدیہ علیہ. اب اس کو یہ مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ ہا ضمیر کے اوپر پیش ہے یا کسرہ اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ شرط چونکہ نہیں پائی جاتی، اس ضمیر سے پہلے شرط ہے کہ زائد ضمیر سے پہلے والا حرف متحرک ہونا چاہیے، وہ متحرک نہیں، جب ساکن ہوگا تو اشباہ نہیں ہوگی. دوسرا مقام، دوسرا مورد، دوسری صورت کہ جہاں پر ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوتی، ہا ضمیر سے پہلے کوئی حرف مدہ ہو، ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے کوئی حرف مدہ ہو. حرف مدہ کتنے؟ الف واو یا. حروف مدہ 3 ہیں، ان تینوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوگی. جیسے فیہ، اب اس میں یا حروف مدہ ہے، اور وہ بھی شرط، دوسری پہلی شرط بھی نہیں پائی جاتی. کون سی شرط؟ کہ ہا ضمیر سے پہلے والا حرف متحرک کو، یہ ساکن ہے، ساکن کی صورت میں نہیں ہوگی، وہ بھی شرط ہے. انزلناہ، یا ہو سے پہلے الف آ گیا، الف مدہ ہے. خذوہ، یہ خذوہ میں واو آ گیا، واو حرف مدہ ہے، لہذا اس کو ہو ضمیر کو اشباہ نہیں کریں گے. یہدیہ، ہداہ، نصروہ، یہ اب ان میں تمام مثالوں میں ہا ضمیر سے پہلے حروف مدہ ہیں، جب حروف مدہ پائے جائیں تو یہ ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوگی. تیسرا مقام، ہا ضمیر کے بعد ساکن یا مشدد ہو. ہا ضمیر کے پہلے، ہا سے پہلے پہلے شرطیں تھیں، اس سے پہلے ساکن ہو ایک، اس سے پہلے حروف مدہ ہوں تو اشباہ نہیں ہوگی. اب یہ تیسرا مورد یہ ہے کہ ہا ضمیر کے بعد حرف ساکن ہو یا مشدد حرف ہو تو اس صورت میں بھی ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوگی. جیسے لہ الحمد، اب لہو ہو ضمیر ہے، اس کے بعد والا لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ شرط بھائی اس کو لہو نہیں پڑھیں گے، لہ الحمد. اچھا، دوسری مثال نصرہ اللہ. اب نصرہ اللہ میں وہ بھی وہی مثال ہے کہ لام اس کا وہ، بلکہ بعد والا حرف مشدد ہے. دونہ الباطل، اب یہاں پر بھی ہی ضمیر، ہا ضمیر ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اور بعد والا حرف ساکن ہے. بہ الذین، یہ مشدد کی مثال ہے، ہا ضمیر کے بعد حرف لام مشدد ہے. اسمہ المسیح، اب ہو ضمیر ہے، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، لام ساکن ہے. جاءہ العامی، اب ہو ضمیر ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے، لہٰذا ان تمام موارد میں ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس تیسرے مورد میں بھی ہا ضمیر کے بعد حرف یا تو ساکن ہے یا مشدد. ان صورتوں میں ہا ضمیر اشباہ، یہ 3 موارد جو انہوں نے بہت اہم ہیں، ان 3 موارد میں پہلے انہوں نے ہا ضمیر کے اشباہ کی شرائط بیان کی ہیں، اور 3 مقام اور 3 صورتیں ایسی بیان کی ہیں صاحب کتاب نے کہ اس میں ضمیر اشباہ نہیں ہوگی. چند نکات کی طرف اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تو سورہ عبس کی تلاوت کریں گے. ان الفاظ، نمبر 1، ان الفاظ ارجعہ فالقہ میں ہا ضمیر ساکن ہے. اب یہاں پر یہ ان 2 لفظوں میں ہا ضمیر خود ساکن ہے. کیا ہے؟ ارجع فالقہ، یہ پہلے متحرک پڑا، وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ساکن ہے ایک صورت. دوسرا، ان الفاظ میں وما انسانیہ علیہ اللہ، ان میں ہا ضمیر مضموم ہے ایک. نمبر 3، یرضہ لکم میں ہا ضمیر اشباہ نہیں ہوتی، اس میں ضمیر اشباہ نہیں ہوتی. وما
نفقہ کثیرن میں ہا ضمیر ذاتی ہے، اس لیے اس میں اشباع نہیں ہوگا، چونکہ ہاں وہ جو یہاں پہ ہا جو ضمیر ہوگی، ہا ذاتی ہے، ضمیر نہیں ہوگی، تو وہاں بھی اس کو اشباع اس میں نہیں ہوگا۔ پانچواں مقام فی ہے مہانن میں ہا ضمیر میں اشباع، ہا ضمیر میں اشباع ہوگا، اس میں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاد چھٹا مقام ہاذہ میں آخر کی ہا اس لفظ کا ذاتی حرف ہونے کے باوجود اشباع ہوتی ہے، ہاذہ میں اگرچہ ذاتی ہے لیکن پھر بھی یہ اشباع ہوگا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ساتواں مقام یہ مندرجہ ذیل کلمات میں حرف ہائے سکتہ ہے۔ ہائے سکتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہائے سکتہ حرف کے آخر میں ہوتی ہے، حرکت کو باقی رکھنے کے لیے اور قرآن کریم کی اور آیات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ ہائے سکتہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں دے رہے ہیں۔ لم یتسنہ، اب یہ ہوئے ہا ضمیر ہے، یہ ساکن ہے۔ اقتدی کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، ماہیہ، اب یہ ان تمام صورتوں میں ہائے سکتہ ہے، اور یہ ہائے سکتہ جو ہے ان آیات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہا ساکن ہوتی ہے، ہائے سکتہ۔ تو یہ موارد بہت اہم ترین موارد ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو آپ طلاب عزیز اچھی طرح حفظ کریں گے اور اس کا تکرار کریں گے، ان کو محفوظ کریں گے، اور اس کے بعد ان کی تمرین لازم ہے۔ تو سورہ عبس کی ہم انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی طرف آپ متوجہ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررۃ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔
یہ سورہ عبس کی چند آیات تھیں، ان میں ضمیر اشباع کے موارد ہیں، تو ہم انشاءاللہ جہاں آپ نے مشخص کرنا ہے کہ ان میں کہاں کن مقامات پر کن الفاظ میں ضمیر اشباع ہوتی ہے اور کن میں اشباع نہیں ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین۔